اللہ تعالیٰ کی نرمی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی سختی ہوگی فرعون کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اقتدار دیں گے عزیز. تو اشارہ کر دیا اپنے ناموں سے کن چیزوں پہ ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. موسیٰ علیہ السلام، میں نے خطبے میں آپ کو سنایا تھا، قتل کر کے نکلے، غلطی ہو گئی تھی، بھاگ گئے تھے، کئی سال بھاگے رہے. جب بھاگے ہیں تو جب پہاڑ پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جاؤ. پہاڑ پہ کہہ رہے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ. اب واضح کیا کہ کون سی قوم ہے کہ نہیں؟ ظالم قوم. موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے بھاگے ہیں؟ فرعون کی قوم سے بھاگے ہیں نا. تو شاید دل میں یہی امید ہے کہ کوئی اور ظالم قوم ہوگی جہاں جانا پڑے. وہ تو نہیں نا، کیونکہ اس سے تو کیا ہوا تھا؟ بھاگے تھے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غلبے میں ہو، آپ کسی کے ظلم کے سائے کے اندر ہو اور آپ بچ کے بھاگ کے نکل گئے، اور پھر جا کے آپ زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا، چین آ گیا، سانس لے سکتے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے واپس جاؤ اسی کے پاس جس سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں نے تمہیں ٹراماٹائز کیا تھا، ان کے پاس واپس جاؤ. ان ائت القوم الظالمین. لیکن پھر بعد میں کلیریفائی بھی کر دیا، اگر کنفیوژن ہے کہ کون سی قوم، تو اگلی آیت میں دوبارہ کہہ دیا قوم فرعون، فرعون کی قوم. فرعون کی قوم. اچھا، فرعون کی قوم ایسی فوج جیسی فوج اس وقت دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی. ایسی ملٹری، ایسا اقتدار، ایسی پاور جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. اور ان کی فوج موسیٰ کے خون کے پیاسے علیہ السلام. اگر وہ اس ملک کے قریب بھی جاتے ہیں تو امکان کیا ہے؟ کوئی فوجی دیکھ لے، کوئی دور سے دیکھ لے، کوئی رپورٹ کر دے. اور ایسا بھی نہیں کہ موسیٰ کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو رائل کلاس تھے، تو سب ان کے چہرے کو پہچانتے ہیں. تو ایک تو ہے نا کہ کوئی بھی مال میں جا رہا ہے، کوئی مشہور شخص مال میں جا رہا ہو تو سارے کوئی فوجی بھی ان کی فوٹو لے کے سنیپ پہ ڈال سکتا ہے، اور وہاں سے کوئی رپورٹ کر سکتا ہے، جیو ٹیگنگ ہو سکتی ہے. خطرہ تو ہے نا. یعنی وہ ہمیشہ خطرے میں ہوں گے. جیسے اگر وہ مصر کے تھوڑے سے بھی قریب جاتے ہیں خطرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ سے؟ قوم فرعون الا یتقون، کیا وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے بچائیں گے نہیں؟ ڈرنا کسے چاہیے اللہ کے مطابق؟ فرعون اور اس کی پوری فوج کو. اور کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، حقیقت میں لگتا کیا تھا؟ ڈرنا کسے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نہیں آپ جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے. الا یتقون. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیمسلی 5 مسائل کا ذکر کیا. وہ جلدی آج ہم کریں گے، تو آپ ان کو یاد کر لینا. میں نے ایک اور لیکچر میں یہ بات کی تھی، آج دوہرا رہا ہوں، اس سے کہیں آگے بھی ہم جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے قرآن میں سمعنا و اطعنا. انبیاء کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا سمعنا، نہ کہا اطعنا، آگے سے 5 باتیں کہیں. اب یہ 5 باتیں آپ نے یاد کرنی ہے. پہلی بات کہتے ہیں ربی انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. پہلا خوف مجھے ڈر ہے کہ مجھے، خلاصہ یاد رکھ لینا، جھوٹا. پہلا خوف کیا ہے؟ جھوٹا. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے سینہ تنگ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی. کتنے بتایا ابھی تک؟ پہلا کیا تھا؟ مجھے کہہ رہے ہو کیا؟ پہلا کیا تھا؟ جھوٹا. پہلا جھوٹا. دوسرا سینہ تنگ. تیسرا زبان نہیں چلتی. پھر کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کیونکہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، تو آپ یہ مشن ہارون کو دیتے ہیں. میرے لائق نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ. اور قرآن میں اور جگہ کہہ دیا ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے اسپیکر ہیں. میرے ذہن میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاید اس مشن کے لیے بہترین ہو. تو انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی کس کی؟ ہارون کی. 4 باتیں کہہ دی. اب 4 باتیں، ان میں سے کوئی بھی بات سمعنا و اطعنا کے قریب ہے؟ کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جواب میں کہہ رہے ہیں 4 باتیں ہیں. پتہ نہیں، مجھے یاد تو نہیں، آپ کو یاد ہوں گی، مجھے نہیں پتا. پہلی کیا تھی؟ وہ جھوٹا کہیں گے مجھے. دوسری کیا تھی؟ میرا سینہ تنگ ہو جانا ہے. تیسری کیا تھی؟ زبان نہیں چلی. چوتھی کیا تھی؟
हारून को मिशन भेज दें, उनको वही भेज दें। फिर पांचवी बात कहते हैं वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, उनके यहाँ मेरे ख़िलाफ़ एक जुर्म रिकॉर्ड है। कौन सा जुर्म? कत्ल का जुर्म। तो मुझे डर है वो मुझे मार डालेंगे, कत्ल हो जाऊँगा। कत्ल हो जाने का खौफ नंबर 5 पे। 5 कितने खौफ बताए उन्होंने? 5। और क्या नहीं कहा ये भी सोच लेना फिर दोबारा, क्या नहीं कहा? समिअना व अताना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो जब कहा था अस्लिम, मान जाओ, क्या कहते हैं जवाब में? क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने मान लिया, सर तस्लीम खम। और बेटे को कहते हैं इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैं ख्वाब में देखता हूँ आपको ज़िबह कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की इसके बजाय अल्लाह। और ये भी अजीब बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम अभी अल्लाह ताला से हम कलाम है। एक तो है ना कोई खतीब कोई हुक्म कर रहा है, कोई याद दहानी करा रहा है, कोई नबी याद दहानी करा रहा है, इनको कौन हिदायत कर रहे हैं? अल्लाह ताला के सामने होकर उनसे हम कलाम होकर उन्हें कह रहे हैं मेरा रब हुक्म तो है लेकिन डर लग रहा है। 5 डर, एक भी 5 चीज़ें हैं जो मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ। ये क्या है? अल्लाह ताला ने हमें यहाँ सिखाया है, और ये है मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्मी मिनर रुसूल, रसूलों में से सबसे ज़्यादा जिनमें अजीमत थी, जिनमें हिम्मत थी, उनमें से कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। जिस नबी जिस रसूल का जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा है वो कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने एक बात सिखाई है, अगर अल्लाह हुक्म दे दे मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जज्बात नहीं होंगे, मेरा खौफ नहीं होगा, मेरी एंग्जाइटी नहीं होगी, मुझे नर्वसनेस नहीं होगी, मुझे खुद पर एतमाद नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होंगी और इन चीज़ों का मुझे अल्लाह ताला के सामने इतराफ़ करना पड़ेगा। या अल्लाह मैं आपका हुक्म मानना चाहता हूँ लेकिन डर बहुत लग रहा है। यहाँ पर कोई बच्ची होगी जो किसी एक्सपेंसिव स्कूल में जा रही है, वहाँ बच्चियाँ पर्दा वगैरह नहीं करती, उसने फ़ैसला किया कि मैंने हिजाब करना है। उसने किया, स्कूल में जो उसको ताने सुनने को मिलने हैं, जो उसने सुनना है स्कूल में वो उसको पता है। तुम में से कोई लड़का हो किसी स्कूल में, अगर उसने कोने में जाकर नमाज भी पढ़ ली, उसको जो सुनने को मिलनी है। और डर लगता है कि कोई पता नहीं कोई पीछे से धक्का देगा, कोई खींच लेगा, पता नहीं कोई क्या कह देगा। खौफ तो आएगा। और हम क्या करते हैं? अगर तुम्हें अल्लाह का खौफ है तो तुम्हें कोई और खौफ नहीं होना चाहिए। मुसलमान सिर्फ अपने रब से डरता है और किसी से नहीं डरता। सूरत शुअरा पढ़ ले। खामखा ऐसा स्टैंडर्ड बनाना जिसके बारे में अल्लाह ताला को हमदर्दी ज्यादा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ठीक है खौफ होता है कभी। अच्छा ये खौफ भी कितने थे मैं फिर भूल गया। इनमें से आखिरी कौन सा था? पहला कौन सा था? हाँ, मुझे डर है कि मुझे झूठा कहेंगे, मुझे डर है कि मुझे झूठा कहेंगे, और मुझे डर है कि मुझे काट के मार देंगे, वो आखिरी है। और मुझे डर है कि मुझे झूठा कहेंगे, वो कहाँ है? यानी उनको इसका ज्यादा खौफ है। मैं होता तो कहता मेरे रब मुझे मार देंगे। अगर मार देंगे तो मारने के बाद झूठा कहते रहे, क्या फर्क पड़ना है? असल चीज इसका खौफ होना चाहिए वो क्या है? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ बड़ा खौफ कौन सा है? मुझे झूठा यानी जिल्लत करेंगे, सबके सामने नाम पुकारेंगे, इहानत करेंगे। इंसान को अपनी इज्जत का इतना ख्याल जैसा किसी और जानवर को, किसी और जानदार को इज्जत का इतना ख्याल नहीं जितना इंसान को। कोई कबूतर उड़ रहा है, उसको तुम गालियां दे दो वो फिर भी उड़ता रहेगा, उसको डिप्रेशन नहीं होगी। उसने जो खाना है उसने खाना है। चिकन के सामने तुम जो भी कहते रहो, मुर्गी को, बिल्ली को जो भी कह लो, बिल्ली ने जो करना है करना है। इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, बॉस ने आके बदतमीजी से बात कर दी, आज भूख नहीं लग रही, आज तो यहाँ फोन नहीं उठाया जा रहा, बात नहीं की जा रही, मुंह उतर गया है। होता है कि नहीं? ये किसी और जानदार के साथ होता है। इंसान को अपनी इज्जत कभी कभार अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। मरियम सलामुन अलैहा वापस आने वाली थी बच्चे के बाद, ईसा के बाद अलैहिस्सलाम। लोगों ने मारना नहीं था उन्हें, लोगों ने ताने देने थे लोगों ने। क्या कहती हैं? या लैतनी मित्तु क़ब्ला हादा, काश के मैं इससे पहले मर गई होती। कुरान ने रिकॉर्ड किया। उन्हें जान का खतरा नहीं है, किसका खतरा है? इज्जत का। तो यहाँ पर कुरान ने सिखा दिया 2 बड़े बड़े जुर्म हैं। एक है इंसान की जान पर हमला,
اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ، انسان کی عزت پر حملہ. اور انسان چلو الحمدللہ ہم قتل تو نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی ڈی ایم میں، کسی آسانی سے اور وہ پہلے اس خوف کا اعتراف کرنا، اور اللہ نے اس خوف کو ریکارڈ بھی کر لیا. اللہ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ یہ خوف انسانیت کو آخر تک معلوم ہونا چاہیے، شاید کچھ سیکھ جائے. قرآن میں کوئی بات ایکسٹرا نہیں ہوتی، یہ مقصد کے لیے بتایا گیا ہے. پہلا خوف تھا مجھے جھوٹا کہیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت شارپ ہیں، اسکول میں بھی تیز ہیں، پبلک سپیکنگ بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لائرز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ آپ لوگ بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ اسکول میں ہوں، آپ اسپیچ کمپٹیشن کر لیتے ہو، کانفیڈنس ہے آپ کے اندر، تعلیم ہے، کوالیفیکیشنز ہیں. لیکن آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں نا، آپ کا منہ ایسے بند ہو جاتا ہے، کچھ نہیں نکلتا منہ سے. کیا ہوا؟ کہاں گئی ساری تعلیم؟ وہ نہیں کھل رہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان سے 2 منٹ بات کرو نا، وہ ایسی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اس کو بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کا سینہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہو جائے نا، منہ سے کچھ نہیں نکلتا. کوئی کہے آج میں نے ابو سے بات کرنی ہے کہ وہ جیسے امی سے بات کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں تیار ہوں ابو. ہاں ماما سے کیا ہوا؟ بلکہ ابو یہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. ہاں نکمے، آؤ بتاؤ کیا بات تھی. ہاں نہیں آؤ سکھاؤ، مجھے سکھاؤ، تم سکھاؤ. انہوں نے جو 1-2 کامنٹ مارے اس سے سینے کو کیا ہوا؟ یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے رہو، ابو ایسا نہیں ہوگا. وہ تم سینے کے سامنے کر، آئینے کے سامنے کر لو. ابو کے سامنے ہوگے تو خوش ٹھکانے آ جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو تیسری بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان نہیں چلتی. تو پھر اب تم کزن سے کہتے ہو تم میرے ابو سے بات کر لو پلیز، کوئی اور کر دے. میرے کرنے کی جب بھی میں ہوتا ہوں تو میں نروس ہو جاتا ہوں. میں اپنے پروفیسر سے کہوں سر آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں، آپ فلانے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایکسٹرا مارکس دیتے ہیں اور ہم نے جو ساری محنت کی اس کو آپ فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتے. ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی یار تم کہہ دو، تم کہہ دو. میں نروس ہو جاتا ہوں نا، اس لیے کوئی اور کہہ دے. یہ حقیقت ہے انسانیت کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نروسنس آ جاتی تھی تو انہوں نے کیا کہا، کس کو بھیج دیں؟ ہارون کو. وہ اچھا بول لیتے، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں. ان کیا کہتے ہیں زبان میں، انگلش میں کہتے ہیں نا دا اسٹرر کو کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لکنت. آپ کو معلوم ہے کچھ روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی زبان میں. تو جب جس کو لکنت ہو اس کو سٹریس ہو جائے، اس کو شرمندہ کر دیا جائے یا اس کو تنگ کر دیا جائے تو اس کی لکنت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ریلیکس ہو تو کم ہوتی ہے، سٹریس میں ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہارون کو بھیج دیجئے. اور پھر ایک اور مزید اپنا آخری خوف بھی بتا دیا. وہ کیا تھا؟ چلیں آپ ہارون کو بھیج دیں. ہارون کو جب مجھے تو وہ قتل کر دیں گے تو پھر ہارون کا تو کیس نہیں ہے نا، اس کا تو امکان ہے بچنے کا، مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اب جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، بالکل بھی نہیں. کلا، کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں. عربی نہ آتی ہو نا بس اتنا سیکھ لو، کلا. کبھی عمرے پہ جاؤ کوئی آپ سے بات کرنے لگے، اخی کریم ماشاء اللہ اعتمرت جئنا پاکستان، بس کہہ دینا کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا. مسائل کتنے تھے؟ 5 میں سے 4 غائب ہو گئے کلا سے. 4 غائب. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹا کہیں گے، کوئی بات نہیں، کلا. دوسری بات کیا تھی؟ ہاں سینہ تک، کلا نہیں ہوگا، کلا بالکل نہیں ہوگا. تیسری بات کیا تھی؟ کلا چلے گی.
مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. کلا، کوئی نہیں مارے گا تمہیں، کوئی نہیں ایک چیز رہ گئی. ہارون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذہبا، دوسرے لفظ میں فذہبا، تم دونوں جاؤ، دونوں جاؤ. وہ پانچویں بات کیا تھی؟ ہارون کو بھیج دیں. اللہ نے کہا چلو اس کو بھی بھیج دیتے، دونوں جاؤ. پانچوں مسئلوں کا حل ہو گیا. کتنے الفاظ میں؟ کلا فذہبا، سارے مسئلے حل. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ نے صرف مسئلے ہی حل نہیں کیے، ایک مزید بات بھی کر دی. بھی آیاتی نا، جاؤ دونوں تم میری آیات کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ. نشانی مانگی تھی انہوں نے کہ نہیں؟ مانگا تھا کہ میرے مسئلے ہیں یہ 5 مسئلوں کا حل تو دے دیا، لیکن اس سے مزید بھی دیا. کیا دیا؟ بھی آیاتی نا، میری آیات کے ساتھ جاؤ تم. اچھا ان آیات کا بتا دیں، آپ کچھ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی آیات دی گئی تھی؟ عصا، جو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور کیا؟ ہاتھ جو سفید ہو جاتا تھا، اور کیا؟ پانی کا الگ الگ ہونا. 9 آیات بینات، 9 آیات جو ان کو دی گئیں. مینڈک دیا گیا، خون کی بارش دی گئی، وہ ساری آیات ہی ہیں نا. لیکن ذرا سننا غور سے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. ان آیات کا تعلق سانپ، لاٹھی کا سانپ بچ جانا، اس کا سننے سے تعلق ہے، دیکھنے سے تعلق ہے؟ دیکھنے سے. پانی کا الگ ہونا، اس کا دیکھنے سے تعلق ہے، سننے سے؟ اگر کوئی ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی اندھا ہوتا اور وہ وہاں پانی کے کنارے کھڑا ہوتا اور پانی الگ الگ ہو رہا ہے اور سارے باقی کہہ رہے ہیں او، اور وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھنے کی چیز ہے، وہ سننے کی تھوڑی ہے. تمام معجزات جو موسیٰ کو دیے ہوئے ہیں علیہ السلام، وہ کون سے ہیں؟ دیکھنے والے. لیکن یہاں آیت کے آخر میں کیا کہا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ سن رہے ہوں گے. توقع تھی کہ کہا جاتا ہم تمہارے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کہا سن رہے ہوں گے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصل معجزہ نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کا معجزہ ہے. اصل معجزہ ہے کہ سننے کو کیا ملے گا فرعون کو. اصل معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہوں گے، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. اچھا آگے پھر فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ دونوں تم فرعون کے پاس. پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. ہارون تو ابھی پھر بھی مصر میں ہیں، وہ تو مصر سے بھاگ آئے نا، اور کئی سال ہو گئے، ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہیں. لیکن پہاڑ کے اوپر یہ حکم دیتی ہے انہیں، طور کے اوپر، دونوں تم جاؤ فرعون کے پاس. پہلے کہا تھا ظالم قوم کے پاس جانا، یاد ہے؟ اب ظالم قوم نہیں کہا، اب کیا کہا ہے؟ فرعون کے پاس. یہ نہیں کہا ٹرمپ کی قوم کے پاس جاؤ، اب کہا ہے ٹرمپ کے پاس جاؤ، اس کے سیدھے جاؤ اس کے پاس. اب ایک تو مسئلہ تھا ملک میں داخل ہونا، وہ تو اپنی طرف مسئلہ ہے ایک بذات خود. اس سے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ نہ صرف ملک میں داخل ہو، ملک میں داخل ہو کے شہر کے بالکل کیپٹل پہ پہنچو، بالکل اس کی جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں جہاں سیکیورٹی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور کسی طرح محل میں داخل بھی ہو، اور محل میں داخل ہو کے جو اندر اوول آفس ہے یا پریزیڈینشل آفس ہے، جو اس کا اندر والا محراب ہے، وہاں پہنچو اور اس سے پرائیویٹ میٹنگ کرو جا کے. یہ زیادہ آسان کر دیا مشن یا مشکل کر دیا؟ قوم تو کہیں کوئی باہر مصر کے کونے میں کہیں کوئی کھیتی بھی ہو، وہ بھی تو قوم فرعون ہے. لیکن یہاں کہا تم دونوں جاؤ گے، پہلے کس سے بات کرو گے؟ فرعون سے، یعنی ساری فوج سے گزر کے تمہیں جانا ہے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، اور جب تم دونوں جاؤ تو یہ کہنا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رسول ہیں. رسول کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، وہ یہاں توقع تھی 2 کی. اِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ، رسولانی ہوتا ہے 2 رسولوں کے لیے، رسولو ہوتا ہے 1 رسول کے لیے. تو ایسے کہنا کہ ہم دونوں جیسے ایک ہیں، ہم الگ نہیں کیے جا سکتے. کیونکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی نہ کسی طرح بچا کے اگر وہ گیٹ تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو گیٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کوئی نہیں جا سکتا فرعون کے محل کے اندر، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، محل ہے فرعون کا، تو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو کے باہر کیا ہے، کیا کام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے فرعون کو بتاؤ موسیٰ آ گیا ہے. وہی کہ یہی کہیں گے نا. تو گارڈ نے ادھر ٹھہرو، وہ اندر جائے گا، فرعون اندر بیٹھا پیزا کھا رہا ہے، اس کو وہ جا کے بتائے گا وہ کوئی موسیٰ ہے آپ سے ملنے سر.
اب موسیٰ واپس آ گیا، چلاؤ اس کو اندر. تو وہ باہر